الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا ورسوله أما بعد فأعوذ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين صدق الله مولانا العظيم الہی پھر صدیق سا ایمان پیدا کر، پھر فاروق سجری جوان پیدا کر، رگ تحریف کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، میرے مولا علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر، الہی جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ حضرات محترم، نزا کے وقت ایمان کا سلامت رہنا انہی خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے جن کی زندگی ایمان پہ گزری ہوتی ہے۔ یہ ساری زندگی کی محنت ہے، کوئی ایک دن کا سودا نہیں ہے، یہ پیدائش سے لے کر موت تک کی محنت ہے، اور جو اس محنت میں لگا رہتا ہے اللہ اپنی رحمت سے اس کو یہ نصیب فرما دیتے ہیں۔ اچھا ہماری محنت سے نہیں ہوگا اللہ کی رحمت سے، اس فرق کو یاد رکھے۔ یعنی اگر ہم اس محنت کے اندر لگ گئے تو اللہ اپنی رحمت نصیب فرما دیں گے، اور اللہ اگر اپنی رحمت نصیب فرمائیں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا، لیکن اگر محنت میں نہ لگے تو پھر رحمت نہیں ملے گی۔ فرق صرف یہ ہے، محنت سے رحمت ملتی ہے، جس سے دنیا کی محنت سے رزق ملتا ہے، رزق دینے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے، ہماری محنت سے نہیں ملتا، لیکن محنت میں لگتے ہیں تو ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمت لینے کی محنت میں لگیں گے تو اللہ کی محنت رحمت ملے گی انشاءاللہ۔ تو سارے یہ رمضان بھی اسی محنت میں لگنے کا ذریعہ ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے بڑی عجیب آیت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، تمہارے رب نے یہ کہا، انسانوں سے کہا جا رہا ہے، تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، ادعونی استجب لکم، وعدہ ہے میں تمہاری پکار کو قبول کروں۔ اللہ اکبر، یعنی اس سے بڑا وعدہ کیا ہو سکتا ہے؟ تم مجھے بلاؤ، تم مجھے پکارو۔ کہتے کہ انسانوں سے مانگا جائے تو انسان ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، آگے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت کے معاملے میں تغافل برتتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، تکبر برتتے ہیں، یعنی دعا نہیں کرتے۔ پیچھے دعا کی بات ہو رہی ہے نا، دعا کو عبادت کہا، جو میری دعا کے بارے میں دعا نہیں مانگتے، غفلت کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، بے نیازی کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب میں ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں۔ گویا کہ عبادت جو ہے، جو دعا جو اتنی بڑی عبادت ہے، دعا اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ ناراض ہوتے ہیں، نہیں مانگو گے تو ناراض ہوں گا، اور نہیں مانگو گے تو تمہیں ذلیل کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ اچھا اب دعا کیا ہے؟
دعا کے بارے میں آج آپ کو صرف 2-3 کہانیاں سنانی اور اس کے بعد دعا کرنی. کیوں جی؟ ٹھیک ہے، تیار ہیں کہانی سننے کے لیے؟ ذرا پھر توجہ فرمائیں، غور سے سنیے گا کہ دعا کے انداز اور دعا کس طرح مانگی جاتی ہے. اور یہ کہانی کو گھڑی نہیں، سچی کہانیاں ہیں، تاریخ میں موجود ہیں، وہ شخصیتیں بھی موجود ہیں. امام احمد بن حنبل کا نام آپ نے سنا ہو. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہمارے جو ائمہ اربعہ ہیں، چاروں اماموں میں سے بڑے امام ہیں. حنبلی فقہ ہے، دنیا کے کئی ممالک کے اندر یہ اس فقہ کی پیروی کی جاتی ہے. آپ کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حنبلی فقہ کے پیروکار تھے. یعنی حیرانی ہوتی ہے کہ امام احمد بن حنبل کے پیروکار تھے. امام احمد بن حنبل رفع یدین کے قائل ہیں، لیکن جتنے شیخ عبد القادر جیلانی کو ماننے والے رفع یدین نہیں کرتے. کیسی عجیب بات ہے، کیوں شاہ صاحب؟ عجیب بات ہے نا. تو وہ رفع یدین کے قائل تھے اور ان کی آمین کے بھی قائل تھے، اور کیونکہ حنبلی فقہ کے اندر موجود ہے. بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سفر پہ تشریف لے جا رہے تھے. پیدل سفر تھا، تو پیدل سفر کرتے کرتے، لمبا سفر تھا، رات پڑ گئی تو ایک گاؤں کے اندر پہنچے. تو گاؤں میں مسجد میں ٹھہر گئے. جاننے والا تھا کوئی نہیں. ان کا چلو اگلی صبح پھر سفر شروع کروں گا. تو مسجد میں عشاء کی نماز پڑھی، لیٹ گئے. اب مسجد کا چوکیدار، کوئی اس کا خادم جو بھی تھا، اس نے دیکھا کہ ایک بابا جی لیٹے ہوئے ہیں. اب یہ جائیں تو میں مسجد کو بند کروں، تالا لگاؤں. اور بابا جی صاف لپیٹ کے لیٹ گئے. اب اس نے کہا اٹھو چل باہر نکل مسجد سے. اس نے کہا جی میں مسافر ہوں، میں نے یہاں ٹھہرنا، رات میں چلا جاؤں گا صبح. اس نے کہا نہیں، ٹھہرنے کی اجازت نہیں. پھر اس نے کہا، بابا جی نے پھر ضد کی، چلے میں صبح چلا جاؤں گا. اب اسے نہیں پتا کہ بابا جی کون ہے. جب زیادہ ضد کی اور بابا جی نہیں مانے تو اس نے ٹانگ سے پکڑا، گھسیٹ کے باہر پھینک دیا. اس نے کہا میں تو پھر ایسے ہی کرتا ہوں، اور ٹانگ سے پکڑ کے گھسیٹ کے گلی میں لے کے جا رہا تھا. وہ نوجوان تھا، یہ بزرگ تھے، ظاہر مقابلہ کیسے ہوتا. تو باہر کسی بندے نے دیکھا جو گاؤں کا آدمی تھا. اس نے کہا وہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی یہ بندہ ماندہ نہیں، مسیتے پہ ہے، لمبا صاف لپیٹ کے، تو کہنا میں کوئی نہیں جانتا. کہ اچھا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی جناب میں مسافر آدمی ہوں، تو میں بس رات ٹھہرنا چاہتا ہوں، یہ مجھے ٹھہرنے نہیں دیتا، صبح میں چلا جاؤں اپنے سفر پہ. اس نے کہا جی حضرت آپ میرے گھر تشریف لے، آپ چھوڑیے اس جھگڑے کو، آپ چلیے میرے ساتھ، آپ مسافر ہیں تو میرے گھر خوش آمدید، میں مسافر کو ٹھہراتا ہوں. تو وہ اپنے گھر لے گیا. اب اسے بھی نہیں پتا یہ کون شخصیت ہے. اپنے گھر لے جا کے ٹھہرایا، ان کی خدمت کی، کھانا کھلایا، بستر دیا، چائے پانی جو وہ کر سکتا تھا کیا. اور انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی، لیٹ گئے. اور جب صبح ہوئی تو حضرت انہوں نے ناشتہ کیا، اور ناشتے کے بعد جانے کے لیے تیار ہوئے. تو امام احمد بن حنبل نے کہا گھر والے، اس جو میزبان تھا، کہ بھائی ایک بات آپ سے پوچھنی ہے. اس نے کہا جی پوچھئے، کیا پوچھنا ہے؟ اس نے کہا جب سے میں رات سے آیا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں اپنے منہ کے اندر، یعنی آپ کے ہونٹ مسلسل حرکت میں ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. آپ کیا پڑھتے ہیں؟ یعنی جب تک میں آپ کو دیکھتا رہا ہوں، رات بھی صبح بھی، جتنا ٹائم میں نے اب دیکھا، آپ جو پڑھتے رہتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ وہ کہنے لگا جی میں استغفار پڑھتا ہوں، استغفار پڑھتا ہوں. تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ یہ استغفار تم کب سے پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا جی جب سے ہوش سنبھالا ہے، کم از کم 50-60 برس تو ہو گئے، جب سے مجھے ہوش سنبھالا ہے، بالغ ہوا ہوں میں، بس اس کو پڑھتا رہتا. اللہ اکبر. وہ بھی صاحب علم آدمی تھے. پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں اس استغفار کا فائدہ کیا ہوا؟ جب تم نے یہ پڑھتے اتنا عرصہ، 50-60 برس ہو گئے یہ استغفار پڑھتے ہوئے، تمہیں کیا فائدہ ہوا؟ تو وہ کہنے لگا جی اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ اللہ میری کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا، میری کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا. ساری زندگی جو ہے دعائیں اللہ قبول کرتا رہا، بس ایک دعا ہے جو اللہ نے قبول نہیں. اس نے کہا جی وہ کون سی؟ امام احمد بن حنبل نے کہا وہ کون سی دعا ہے؟ اس نے کہا کہ میں دعا کر رہا ہوں کہ یا اللہ میری امام احمد بن حنبل سے ملاقات کروا دے. بس وہ دعا قبول نہیں ہوئی. امام احمد بن حنبل فرماتے کہ بیٹا تیری استغفار میں اتنی جان ہے کہ اللہ نے مجھے ٹانگ سے گھسیٹ کر تیرے قدموں میں ڈال دیا. تیری دعا کو معمول اللہ نے مجھے ٹانگ سے اسی لیے گھسیٹا اور تیرے قدموں میں ڈالے. لے مل لے امام احمد بن حنبل سے. کہا کہ میں ہی احمد بن حنبل، تم سے مل. یہ ہوتی دعا کی طاقت. اللہ اکبر. کہاں امام احمد بن حنبل، اللہ اکبر، کہاں ایک عام دیہاتی آدمی، کوئی مقابلہ نہیں ہے. یعنی امام احمد بن حنبل کا اس امت پر احسان ہے.
یہ امت قیامت تک امام احمد بن حنبل یہ احسان نہیں دے سکتی۔ کیا احسان ہے؟ مامون رشید کے زمانے میں یہ فتنہ اٹھا کہ قرآن جو ہے مخلوق ہے یا قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ہے۔ مامون الرشید اس بات کا قائل تھا کہ قرآن مخلوق ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ جب قرآن کو مخلوق کہا جائے گا وہ تو پھر مخلوق ہے، پھر تو نیچے آ گیا نا۔ اللہ تو اللہ ہے، خالق تو خالق ہے، مخلوق تو نیچے ہے، پھر تو وہ عام مخلوق کے لیول پہ آ گیا، پھر قرآن نہ رہا۔ سارے لوگ جو ہیں اس بات کے قائل ہو گئے، ڈنڈا تھا پیچھے حکومت کا۔ ایک امام احمد بن حنبل کہا کہ نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کہا نہیں، کوڑے پرے پکڑ لو اس کو۔ حکومتوں کا کام پھر کیا ہوتا ہے؟ پکڑ لو اس کو، گستاخ ہے، ہماری بات نہیں مانتا، چلو جیل میں ڈال دو۔ جیل میں ڈال دیا گیا، روزانہ کوڑے لگائے گئے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ روزانہ اتنے کوڑے لگتے تھے کہ اگر ہاتھی کو لگاتے تو ہاتھی مر جاتا، اور ہر کوڑے پہ پوچھا جاتا بتاؤ کہ قرآن مخلوق ہے کہ کلام ہے؟ کہتے نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ بڑے بڑے جو فلسفے والے بڑے بڑوں کو بلایا گیا کہ اس سے بحث کرو، تو امام احمد بن حنبل ایک ہی بات ارشاد فرماتے کہ مجھے بحث نہیں آتی، مجھے یا اللہ کے کلام سے کوئی آیت دکھا دو یا محمد الرسول اللہ کی کوئی حدیث دکھا دو، میں اپنا سر تسلیم خم کر دوں گا، مان لوں گا۔ اگر حضور نے فرما دیا ہو کہ قرآن مخلوق ہے مان لوں گا، اگر اللہ نے خود کہہ دیا ہوگا مان لوں گا۔ وہ تو ہم دکھا نہیں سکتے، فرمایا پھر میں نہیں مان سکتا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ایک دن مجھے بیڑیاں پہنائے ہوئے بازار میں لیے جا رہے تھے، ایک بندہ بھاگا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا دیکھو احمد، ڈول نہ جانا، تم ڈول گئے تو پوری امت ڈول جائے گی، تم ڈول نہ جانا، دیکھو میں چور ہوں، چور، اور میں کوڑے کھاتا ہوں حکومت کے، اور فخر سے آ کے بتاتا ہوں میں نے اتنے کوڑے کھائے ہلا تک نہیں۔ احمد میری تو حیثیت کوئی نہیں، تم ہلے تو امت ہل جائے گی۔ ارے امام احمد نہیں ہلے، اس لیے آج امت قائم ہے، قرآن قائم ہے کہ قرآن اللہ کی کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل تھے کہ دعا کی برکت سے اللہ نے پاؤں سے گھسیٹا اور اس دیہاتی کے قدموں میں ڈال دیا۔ دعا یہ ہوتی ہے اور استغفار یہ ہوتا ہے۔ ایک ہے دعا کی یہ کہانی، اگر دعاؤں کو دلوں کو لگا لو گے دعا کے ساتھ تو اللہ جو بڑے بڑوں کو قدموں سے گھسیٹ کے تمہارے قدموں میں ڈال دے۔ اور وہ میں نے بہت دفعہ یہ واقعہ سنایا، اور بھائی بشیر صاحب جو ہمارے ڈوگر صاحب کہتے ہیں لازمی پھر سنانا ہے، ان کی یعنی اس تسلیم کرتے ہوئے ان کی اس بات کو پھر دوبارہ سناتا ہوں۔ ڈاکٹر احمد سعودی عرب کے آرتھوپیڈک سرجن تھے، اور یہ سعودی اخبارات نے، کیونکہ میرا ایک عرصہ گزرا ہے وہاں پہ، سعودی اخبارات نے اس واقعے کو بیان کیا، بڑی اس کو شہرت ملی۔ آرتھوپیڈک سرجن، مشہور سرجن تھے۔ ریاض میں ایک میڈیکل کانفرنس ہو رہی تھی، اس کانفرنس میں جو کلیدی جو مقالہ تھا انہوں نے پڑھنا تھا، اور وہاں پہ ان کو انعام اور اکرام بھی دیا جانا تھا، اعزاز بھی دیا جانا تھا۔ تو یہ اس مقالے کے پڑھنے کے لیے جدہ سے چلے، بائی ایئر، جدہ سے ریاض کا سفر بائی ایئر کافی لمبا سفر ہے، اور بائی روڈ تو بہت دور ہے۔ سعودی عرب ایک بڑا یعنی بہت رقبے کے اعتبار سے بہت بڑا ملک ہے، یعنی ہم ابوظبی سے چلتے تھے تو کم از کم 30 گھنٹے میں یعنی صحراؤں میں سفر کرتے ہوئے ہم پہنچتے تھے مکہ مکرمہ تک، اور ریاض تک بھی کم از کم 24 گھنٹے تو لگ ہی جاتے تھے مسلسل سفر کرتے ہوئے۔ تو یہ خیر ڈاکٹر احمد نے بائی ایئر ٹکٹ لیا کہ اگلے دن مجھے ریاض جو ہے اس کانفرنس میں شامل ہونا ہے، اور وہ اپنا مقالہ بھی پڑھنا ہے اور اپنا سرٹیفکیٹ بھی لینا ہے۔ جہاز جو ہے تھوڑی دیر پرواز ہوئی تو جہاز نے اعلان کیا، کیپٹن نے جی کہ جہاز کے اندر کوئی خرابی پیش آ گئی ہے تو ہم جو ہے ریاض نہیں پہنچ سکیں گے، تو ہم قریبی ایئرپورٹ پر جو ہے وہ اتر رہے ہیں۔ تو قریبی جو بھی ایئرپورٹ تھا ان کے وہاں پہ انہوں نے لینڈ کیا، جہاز اترا، اور انہوں نے اعلان کیا کہ آپ ٹھہریے، ہم دیکھتے ہیں کوئی تکنیکی کوئی خرابی ہے، ہم جہاز کو دور کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے دوبارہ ہمارا سفر شروع ہوگا۔ لیکن 2-3 گھنٹے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ خرابی جو زیادہ ہے، یہ جہاز ٹھیک نہیں ہو سکتا، اب دوسرا جہاز منگوائیں گے تو پھر آپ کو لے کے جائیں گے، تو آج کی رات آپ کو یہاں رکنا پڑے گا، ہم معذرت خواہ ہیں کہ آج کی رات ہم آپ کو نہیں لے جا سکتے۔ یہ بہت پریشان ہوئے کہ اگر آج کی رات میں نہ پہنچا تو کل میں کانفرنس میں شامل نہیں ہو سکتا، تو یہ تو میرا سارا معاملہ چوپٹ ہو جائے گا۔ انہوں نے انتظامیہ سے کہا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے، میرے لیے تو آپ کو بندوبست کریں۔
انہوں نے کہا جی ہم تو معذور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اب ایک حل ہے کہ آپ یہاں سے گاڑی کرائے پہ لیں، ایک کوئی کار کرائے پہ لیں، اور بائی روڈ جو ہے آپ رات بھر میں سفر کریں، صبح پہنچ جائیں وہاں پہ۔ جہاز میں تو اب آپ نہیں جا سکتے۔ انہوں نے بھی سوچا چلے ٹھیک ہے، ایک وہاں سے جو رینٹ کار ہے وہاں سے ایک گاڑی کرائے پہ لی، اور انہوں نے اپنا سفر جو ہے ریاض کی طرف شروع کر دی۔ اب اللہ کی شان ہے، اللہ اکبر، سفر کرتے کرتے 2-3 گھنٹے کے بعد بارش شروع ہو۔ اب بارش کا موسم ہے، بجلی کی گرج اور چمک ہے، آندھی بھی چل رہی ہے۔ اب یہ چلتے چلتے اس بارش میں اندھیرے میں اپنا راستہ بھول گئے۔ سڑک تھوڑا سا ایک ایگزٹ ادھر لینا تھا، ادھر لے لیا، بس وہ ایک ایگزٹ نکل جائے تو پھر تو وہ کئی سینکڑوں میل کا سفر پڑ جاتا ہے۔ وہ چلے گئے۔ اب 4-5-6 گھنٹے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ میں تو شاید غلط جا رہا ہوں، اور ابھی تک تو منزل آ جاتی۔ تو دیکھا کہ واقعی غلط جا رہے ہیں، لیکن گھپ اندھیرا ہے، بارش ہو رہی ہے، بجلی چمک رہی ہے، یا اللہ کیا کروں، بہت پریشانی کے عالم میں کچھ مکانات نظر آئے، کچھ گاؤں سا احساس ہوا کہ راستے میں ایک گاؤں ہے، تو اپنی گاڑی ادھر موڑ دی۔ اب کیا کروں، گاؤں والے سے پوچھتا ہوں راستہ کدھر جاؤں۔ ایک گھر میں تھوڑی سی روشنی نظر آئی، اس گھر کے آگے گاڑی کھڑی کی، گاڑی اترے، دروازے پہ دستک دی۔ جب دستک دی تو ایک بوڑھی اماں نے دروازہ کھولا۔ اب بوڑھی اماں نے دروازہ کھولا، انہوں نے کہا جی میں مسافر ہوں، راستہ بھول گیا ہوں، تو مجھے کچھ معلومات لینی ہے، کچھ دیر ٹھہرنا ہے۔ اس نے کہا بیٹا آؤ، بیٹھو، اندر آؤ۔ بیٹھ گئے۔ اس نے کہا کہ کھاؤ پیو، چائے پیو، پانی پیو۔ اب انہوں نے ظاہر بھوک تو لگی ہوئی تھی، کھانا پانی چائے جو بھی تھا پیا۔ اب ان کو اس طرح آوازیں آ رہی جس طرح کوئی مریض جو ہے جیسے کرا رہا ہوتا ہے، جیسے مریض کی آوازیں ہوتی ہیں کرانے کی، یہ آوازیں آ رہی۔ اب وہ اماں بھی کبھی اندر جاتی ہے، کبھی باہر آتی ہے، کبھی ان کو چائے پلاتی ہے، کبھی پھر اندر جاتی ہے۔ اب انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ اماں جان یہ کس کی آوازیں، کوئی بیمار ہے آپ کے گھر میں؟ چونکہ ڈاکٹر تھے تو ذہن کے اندر تو تھا۔ اس نے کہا ہاں بیٹا میرا پوتا ہے، اصل میں میرا پوتا ہے کوئی 10-12 سال کا، اور پوتا بھی یہ ہے کہ اس کے والدین فوت ہو چکے ہیں، یتیم ہو گیا ہے، اور میں ہی اس کی تنہا وارث ہوں، میں ہی اس کی وارث ہوں، میں ہی اس کی خدمتگار ہوں، تو میرے پاس یہ رہتا ہے، میں اس کی خدمتگار۔ اس کا اماں جان اس کو بیماری کیا ہے؟ اس کا بیٹا اس کو ٹانگوں کی بیماری ہے، ہڈیوں کی بیماری ہے، اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ اس کا ساتھ نہیں دیتی، کھڑا نہیں ہو سکتا، چل پھر نہیں سکتا، معذور ہے بیچارہ۔ اس کا اماں جان اس کا علاج کروائیے آپ۔ علاج بیٹا میں کہاں سے کروں، میں غریب بوڑھی عورت ہوں، بیوہ ہوں، اس کے ماں باپ بھی نہیں، یہ بھی یتیم ہو گیا، میرا بیٹا بھی فوت ہو گیا، بہو بھی فوت ہو گئی، اور میرے پاس کوئی وسائل نہیں ہے۔ تو میں نے ادھر ادھر کے ڈاکٹر تھے، حکیم تھے، ادھر دکھایا، وہاں دکھایا، وہاں دکھایا، تو اس کا علاج نہیں ہو سکا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی ڈاکٹر ہے جدہ میں، ڈاکٹر احمد، وہی اس کا علاج کر سکتا ہے، وہ اس کے پاس لے جاؤ، وہ اس کا علاج کرے گا۔ تو اماں کہنے لگی بیٹا وہ اتنا مہنگا ڈاکٹر ہے، میں کیسے اس کے پاس جاؤں، لمبا سفر ہے، جدے تک میں پہنچ نہیں سکتی، اس کی میں فیس نہیں دے سکتی، میں اللہ سے دعائیں کر رہی ہوں، مجھے 8-5-6 برس ہو گئے یہ دعا کرتے کرتے کہ یا اللہ ڈاکٹر احمد سے ملا دے، میرے پاس وسائل نہیں ہیں، اللہ ڈاکٹر احمد سے ملا دے، کیسے اس کے پاس جاؤں گا؟ اللہ اکبر، ڈاکٹر احمد چیخے مار کے رو پڑا، کہنے لگا اماں تیری دعا کے اندر اثرات کتنے ہیں، تیری دعا نے ایک جہاز کو خراب کروایا، تیری دعا نے بارش نازل کروائی، تیری دعا نے میری گاڑی خراب کروائی، تیری دعا نے مجھے راستہ بلایا، اور تیری دعا نے کھینچ کے مجھے تیرے قدموں میں ڈال دیا، میں ہی ڈاکٹر احمد۔ دیکھ اور کون، میں ہی ڈاکٹر احمد، میں اور کیا کر سکتا ہوں، تیری دعا اتنی طاقتور، اس نے پورا جہاز خراب کروایا ہے، پوری گاڑی خراب کروائی ہے، موسم خراب کروایا ہے، اور مجھے کھینچ کے تیرے قدموں میں ڈال دیا۔ اماں میں حاضر ہوں، مجھے نہیں جانا مطالعہ پڑھنے، مجھے نہیں جانا ریاض، مجھے نہیں لینا انعام، میرے لیے یہی انعام ہے کہ میں تیرے پوتے کا علاج کروں۔ اب یہ پوتا میرے ساتھ جائے گا جدے، میرے گھر میں رہے گا، میرے ہاسپٹل میں داخل ہوگا، اور میں اس کا علاج کروں۔ میرے محترم دوستو، یہ ہوتی ہے دعا۔ اللہ اکبر، جب دعائیں دل سے نکلتی ہیں تو پھر میرا مالک تو منتظر ہوتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، وعدہ ہے، قاری صاحب سے پوچھئے کون سا فعل ہے یہ؟ وعدہ ہے اللہ کا، قبول کروں گا، تم مجھے پکارو، تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو یہ دعا ہے، دعا اس طرح
اللہ جب دعا کے سننے پہ آتا ہے، جب اللہ کو منظور ہوتی ہے تو اللہ پھر یوں ٹانگوں سے گھسیٹ کے قدموں میں ڈال دیا کرتا ہے۔ دعا کا ایک اور انداز بھی سن لیجئے، پھر دعا کرتے ہیں۔ مصر کے ایک ڈاکٹر ہیں سعید، اب یہ بھی ہم نے وہیں اخبارات میں اور رسائل میں پڑھا یہ واقعہ۔ اب یہ سعید صاحب جو ہیں یہ فزیو تھراپسٹ ہیں، اصل میں جانتے ہیں نا فزیو تھراپسٹ، یہ فزیو تھراپسٹ تھے قاہرہ کے ایک ہاسپٹل میں۔ جدہ کے ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں، حج کر کے واپس، حج سے واپسی ہو رہی ہے اور جہاز کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اب جیسے کہ عام گپ شپ لوگ لگاتے ہیں، ساتھ جو مسافر بیٹھا ہے وہاں پہ لاؤنج میں، اب اس سے پوچھتا ہے کہ تم آپ کہاں کے، تعارف ہوا، اس نے کہا جی میں بھی مصر سے ہوں، میں بھی مصر سے ہوں۔ تو بات چیت شروع ہو گئی۔ ساتھ والے ڈاکٹر جو مسافر نے کہا کہ یہ میرا 10واں حج ہے، یہ 10ویں بار میں حج پہ آیا ہوں، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اس نے بڑے فخر سے بتایا۔ تو اس نے سعید سے پوچھا کہ آپ کا کون سا حج ہے؟ اس نے کہا جی میں غریب آدمی، میرا تو پہلا ہی حج ہے، میں تو پہلی دفعہ حج پہ آیا ہوں اور شاید میں پھر کبھی نہ آ سکوں، پہلی دفعہ حج پہ آیا۔ اس نے کہا جی آپ کیسے آئے حج پہ؟ تو وہ کہا جی میں نے تو ہر دوسرے تیسرے سال آتا ہوں، الحمدللہ 10 حج کر چکا ہوں۔ تو سعید نے کہا جی میری کہانی تو عجیب ہے، بس اللہ نے مجھے بھیج دیا۔ تو اس نے کہا جی نہیں جی پھر بھی آپ سنائیے۔ اب یہ اس شخص نے پھر جا کے اخبارات میں اس کہانی کو لکھا۔ تو سعید نے کہا کہ میں اصل میں فزیو تھراپسٹ ہوں فلاں ہاسپٹل میں، آپ بھی جانتے ہیں قاہرہ میں۔ تو 30 برس ہو گئے ہیں میری سروس کے، 30 برس میں یہ کرتا رہا کہ تھوڑی تھوڑی اماؤنٹ جو ہے نا جمع کرواتا رہا اپنے اکاؤنٹس آفس میں ہی، ہاسپٹل کے اندر ہی، تاکہ رقم جمع ہو جائے تو میں حج کے لیے جا سکوں۔ تو وہاں تھوڑی میں رقم جمع کرواتا رہا اکاؤنٹس آفس میں کہ یہ میرے لیے اسپیشل کھاتے میں جمع کرتے رہیں، جب پوری ہو جائے گی تو میں حج کے لیے جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں اس سال وہ رقم پوری ہو گئی، اس سال رقم پوری ہو گئی تو میں نے وہ رقم اپنے اکاؤنٹس آفس سے اکٹھی کی اور میں نے اپنی جیب میں ڈالی، اور جیب میں ڈال کے میں چلا کہ حج کے میں اخراجات ادا کروں اور سفر اپنا شروع کروں۔ کہتا میں ہاسپٹل سے نکل رہا تھا کہ ایک خاتون جس کا بچہ بیمار تھا پچھلے 6 مہینے سے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور میں اس کا علاج کر رہا تھا، فزیو تھراپی میرے ذمہ تھی، اور 6 مہینے سے وہ تھوڑا چلنے کے قابل ہو گیا تھا۔ کہتے وہ خاتون مجھے ملی، اس خاتون نے مجھے کہا کہ سعید صاحب ہم آج ہاسپٹل سے جا رہے ہیں، تو آپ سے ملنا تھا۔ میں نے کہا چلے آپ راستے میں مل گئے۔ اس نے کہا بی بی آپ کو کس نے کہا کہ آپ ہاسپٹل سے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا ہاسپٹل والوں نے ہمیں جواب دے دیا ہے۔ اس نے کہا لیکن میں نے تو آپ کو جواب نہیں دیا، آپ کے بچے کو تو ابھی مزید 6 مہینے جو ہے علاج کی ضرورت ہے، تب یہ چلنا پھرنا لگے گا، اور الحمدللہ کافی ریکوری اس کی ہو گئی ہے۔ اس نے کہا جی مسئلہ یہ ہے سعید صاحب کہ میرا جو خاوند ہے وہ جاب لیس ہو گیا ہے، اس کی جاب ختم ہو گئی ہے، اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ اگلے 6 مہینے کے پیسے ہاسپٹل میں جمع کروا سکیں۔ تو ہاسپٹل والوں نے کہا کہ بی بی پیسے نہیں ہے تو خالی کرو ہمارا ہاسپٹل جو ہے کمرہ خالی کرو، چلے جاؤ، ہم تو یہ کوئی چیریٹی ہاسپٹل تو نہیں ہے، تو ہم تو پیسے لیں گے اور یہاں پہ جمع کریں گے۔ اب سعید کو اس بات کا بڑا دکھ ہوا، عجیب بات ہے، تمہارا تو جو 6 مہینے کا ساری محنت ضائع چلی جائے گی، اگر تم چلی گئی تو 6 مہینے کی محنت ضائع چلی جائے گی، تمہیں 6 مہینے مزید رہنا چاہیے۔ اس نے کہا جی میں تو مجبور ہوں، میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اب اس کا ہاتھ اپنے پیسوں پہ لگا، جیب میں پیسے تھے جو 30 سال کی جمع پونجی لے کے آ رہا تھا، اس کا ہاتھ اس پیسے پہ لگا۔ ذہن کے اندر بس اچانک ایک خیال کوندا، سوچا 1 منٹ کے لیے اور یہ واپس پہنچا اکاؤنٹس آفس۔ ان سے کہا جی اس کے اگلے 6 مہینے کا کتنا خرچہ ہے، اگر یہ بچہ رہے ہاسپٹل میں 6 مہینے مزید کتنا خرچہ ہے؟ انہوں نے وہی اماؤنٹ بتائی جو اس کی جیب کے اندر تھی، جتنے 1000 درہم یا 1000 ریال جو بھی تھے وہی اماؤنٹ بتائی، فرض کیے 30,000 درہم تھے، وہی اس کی جیب میں تھے۔ اس کا اچھا جیب سے نکالے یہ لو، یہ جمع کرو اور اس بچے کو دوبارہ داخل کیا، اس کو دیا اور جا کر اس عورت سے کہا کہ بی بی تم نہیں جانا، میں نے تمہارے پیسے جمع کروا دیے ہیں اور تم دوبارہ جا کے اپنے کمرے میں داخل ہو جاؤ، تمہارا بچے کا علاج ہوگا۔ تو وہ سعید کہتا کہ میں وہ ساری رقم خالی کر کے، اپنی جیب خالی کر کے، اور بڑا ہی پریشان اور غمگین گھر چلا گیا، اور گھر جا کے بس میں نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا کہ مولا تو جانتا ہے 30 برس سے میں دعائیں کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے حج کروا دے، یا اللہ حج کروا دے، لیکن ایک طرف تیرا بندہ تھا، ایک طرف تیرا حج تھا، تو میں نے تیرے بندے کو ترجیح دی۔
اللہ اکبر، اللہ کو اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے۔ میں نے تیرے بندے کو ترجیح دی مولا، میں نے 30 برس کی کمائی جو ہے تیری مخلوق پہ قربان کر دی۔ میرے محترم دوستو، اب پتہ ہے قرآن جو ہے، پورے قرآن کا خلاصہ مولانا احمد علی لاہوری، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، کہتے تھے اگر کوئی مجھ سے پوچھے پورے قرآن کا خلاصہ کیا ہے، تو 3 لفظ ہیں کہ پوری اللہ کو راضی کرو عبادت سے، اس کے رسول کو راضی کرو اطاعت سے، اور مخلوق کو راضی کرو خدمت سے۔ یہی پورا قرآن ہے، یہی پورا قرآن ہے۔ تو سعید کہنے لگا کہ یا اللہ میں کیا کروں، دل تو بڑا کرتا ہے کہ حج کروں، لیکن ایک طرف تیرے بندے ہیں، ایک طرف حج ہے، یا اللہ میں حج کی قربانی دیتا ہوں، میں حج کی قربانی دیتا ہوں، تیرے بندے کو ترجیح دیتا ہوں۔ کہتے کہ میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتے 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 میں گھر پہنچ گیا، رات ہوئی، میں سو گیا۔ اب رات بھی پریشانی میں، کبھی میں سوتا، کبھی میں روتا، کبھی پریشان ہوتا کہ لوگ حج پہ جا رہے ہیں اور میں جو ہے محروم رہ گیا۔ کہتے میں جب سفر ہوا، رات ہوئی، خواب ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ میں طواف کر رہا ہوں اور میرے دوست جو ہیں مجھے مبارکباد دے رہے ہیں، صحیح تیرا حج قبول ہو گیا، صحیح تیرا حج قبول ہو گیا، تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو۔ کہتے اسی اثناء میں مبارکبادی کی آوازیں میں میری آنکھ کھل گئی، ادھر میری آنکھ کھلی، ادھر میری ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو میں نے ٹیلی فون اٹھایا، تو ٹیلی فون سنا تو مجھے ہاسپٹل سے فون تھا۔ ہاسپٹل والوں نے کہا کہ سعید صاحب بات یہ ہے کہ ہاسپٹل کا جو مالک ہے وہ حج پہ جا رہا ہے اور اس کو ایک فزیو تھراپسٹ کی ضرورت ہے ساتھ، تو ہم نے تمہارا نام دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، اب تم تیاری کرو، جلدی سے واپس آؤ، تم صبح جلدی سے واپس آؤ، ہاسپٹل کے مالک کے ساتھ جانا ہے، تمہارا نام ہم نے دے دیا۔ اب یہ نام کس نے دلوایا؟ یہ میرے اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے۔ اللہ جب ارادے فرما لیتے پوری کائنات تھم جاتی ہے، ارادہ ہونا چاہیے، چیزیں وجود کے اندر آ جاتی ہیں۔ ادھر سارا اب سعید کا پورا نظام چل رہا ہے۔ سعید کہتے ہیں میں صبح پھر ہاسپٹل پہنچا، ہاسپٹل والوں نے کہا جی یہ لیجئے رقم، یہ لیجئے پاسپورٹ، یہ لیجئے ویزا، فلاں جو بھی انتظامات تھے، شاہی انتظامات، آپ نے مالک کے ساتھ جانا ہے۔ کہتے شاہی انتظام، پہلے میں عام حج میں جانا تھا، اب میں وی آئی پی حج کے اندر چلا گیا اس مالک کے ساتھ، تو میں نے خیر کہتے وی آئی پی حج کیا مالک کے ساتھ، جو بھی اس کی ضروریات تھی وہ ساری اس نے پوری کی۔ کہتے جب حج ہمارا پورا ہو گیا تو ایک دن ویسے بیٹھے بیٹھے مالک نے پوچھا کہ آپ کی کتنی سروس رہ گئی ہے؟ کہتے میں نے کہا جی سروس کیا رہنی ہے، بس وہ سارے معاملات تھے۔ تو باتوں میں کہتے میں نے اس کو یہ کہانی سنا دی، وہ بچے والی، کہ جی یہ سارے معاملات تھے، تو یہ سارا واقعہ ہوا اور میں نے تو پیسے واپس جمع کروا دی۔ کہتے وہ میرے منہ کی طرف دیکھ رہا ہے ایسے، جو مالک ہے، سعید تم انسان ہو؟ کہتا ہے انسان ہو تو فرشتے ہو، کیا ہو تم نے 30 برس کی کمائی قربان کر دی، ہماری حیثیت کیا ہے؟ کہتے وہیں سے اس نے بیٹھے ہوئے فون کیا، ہاسپٹل فون ملایا، کہا کہ وہ عورت جو ہے اس کو جتنے پیسے سعید نے جمع کروائے ہیں اس کو ڈبل کر کے واپس کرو، اور اس عورت کا مستقل علاج کرو جب تک اس کی علاج کی ضرورت ہے، میرے خرچے پہ ہوگا، اور اس عورت کے جو ہسبینڈ جو جاب لیس ہو گیا ہے اس کو بھی ہاسپٹل کے اندر جاب دو، اور سعید کو یہ پیسے ڈبل کر کے واپس کرو۔ سعید کہتے ہیں اللہ اکبر، میرے اللہ نے مجھے یوں حج کروایا جب میں نے اللہ کے ایک بندے کا خیال کیا، اللہ نے مجھے وی آئی پی حج بھی کروایا، میرے پیسے بھی واپس کیے اور ان کو ڈبل بھی کیا، اور میری عزت اور احترام اور شہرت میں بھی اضافہ۔ وہ ساتھی کہتے ہیں جو لکھتے ہیں اس واقعے کو، وہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا اپنی سیٹ سے، میں نے کہا سعید میرے 10 حج ایک طرف، تیرا ایک حج ہزاروں پہ قربان ہے، سعید میرے 10 حج لے لو اور مجھے اپنا ایک حج دے دو، میرے 10 حج کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تیرے جیسے حج ہوتے ہیں جن کے صدقے دوسروں کے حج قبول ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم، ایک دعا کا یہ انداز ہے، ایک دعا کا یہ انداز ہے کہ جب بندہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے تو پھر دعا کی بھی ضرورت نہیں رہتی، الفاظ کی بھی ضرورت نہیں رہتی، دلوں سے نکلنے والی آہیں جو ہیں وہ پھر دعائیں بن جاتی ہیں، اللہ عرش حرکت میں آتا ہے اور اللہ خود آگے بڑھ کر بندے کو گلے لگا لیتا ہے۔ تو آؤ پھر ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہماری دعا میں قبول فرما لے۔ یہ اگر بند کر دیں لائٹیں تو اچھا ہے۔